نحمده ونصلي على رسوله الكريم. I'll be speaking in Urdu and Tamia will write main points in English, so you have to read those who do not understand Urdu, right? What do you think we are here in this school? Why is this school different from other schools? Why should we open this school and teach in this school? And why should Muslims send their kids in an Islamic school? What do you think? So in our first session with Sister Tamia, she mentioned that the motto of Al-Huda is to have Quran in every heart, in every hand. Right. And that is because we want to raise kids who have the character of upholding the values of Islam and the teachings of the Quran. And that is kind of our focus here. So in their everyday lives, every element of their lives, inshallah, should be aiming to achieve that purpose. And I think that's what sets Al-Huda apart from a lot of different schools. Jazakallah khair. Yeah, that's right. That we all are working in Al-Huda, and Al-Huda has been created to provide a platform for people to get closer to their Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, and also to fulfill the purpose of their life. What do you think? What is the purpose of our life? Why as human beings are we here in this dunya? Yes, sister? Yes, very true. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. So Allah subhanahu wa ta'ala has created us all for His worship. ہم کچھ بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، کسی بھی زمین پر رہتے ہیں، کوئی بھی ہمارا رنگ اور شکل ہو، کوئی بھی زبان ہم بولتے ہیں، کوئی بھی ہماری ایجوکیشن ہو، کوئی بھی ہمارا سٹیٹس ہو، لیکن ہم سب میں ایک کامن چیز کیا ہے کہ ہم سب انسان ہیں. ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا اور ہم سب اس کی عبادت کے لیے بھیجے گئے. عبادت صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لے. ایک وہ شخص جو بلیور ہوتا ہے اس کی زندگی کا ہر کام ہی عبادت ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہماری پرسنل لائف ہو، ہماری سوشل لائف ہو، ہماری ایج کا کوئی بھی حصہ ہو، ہم بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ہم کہیں پر بھی ہوں، ہم کسی اسلامک کنٹری میں ہوں یا کسی اور کنٹری میں ہوں، ہم سب کے لیے بحیثیت ایک انسان کے یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، ہمیں پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور ہم نے واپس بھی اللہ کے پاس جانا ہے. تو پھر جتنے بھی دن ہمارے پاس ہیں اس دنیا میں، وہ سارے کے سارے، جتنی بھی زندگی ہے ہماری، وہ ساری کی ساری اس کی مرضی کے مطابق گزرے، اس کے بھیجے ہوئے دین اسلام کے مطابق گزرے. کچھ چیزیں بحیثیت انسان کے ہم سب میں کامن ہیں، چاہے کوئی مسلم ہے یا نان مسلم، جیسے کھانا پینا، شادی، بچے، گھر بنانا، کام کاج، جاب، یہ سبھی کرتے ہیں. لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ جہاں ایک شخص اپنے رب کو پہچانتا ہے اور ایک شخص نہیں پہچانتا، وہاں فرق آ جاتا ہے. ایک شخص رب پر ایمان رکھتا ہے اور ایک شخص رب پر ایمان نہیں رکھتا. یہ بہت بڑا فرق ہے. ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہمیں بچپن سے ایمان دیا. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی یہ پہچان دیں. جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے اور اس کی عبادت اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے، ہمیں ان کو یہ پہچان دینی. اور اس کا آغاز اور اس کی بگننگ کہاں سے ہوگی؟ اپنے ہی گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنی کمیونٹی سے. سو دس از جسٹ اے بگننگ کہ ہم اپنے بچوں کو، جو مسلمان بچے ہیں، جو بائی برتھ مسلمان ہیں، ان کو رب کی پہچان دیں. کیونکہ اسلام کسی رنگ یا نسل کا نام نہیں ہے. اسلام ایک دین ہے جس کی بنیاد علم پر ہے.
تو جب تک کوئی شخص اسلام کا علم حاصل نہیں کرتا ہے، اسلام کے بارے میں نہیں جانتا، تو وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کر سکتا. جس طرح اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں مختلف چیزوں کا علم چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں مسلمان بن کر رہنے کے لیے بھی علم چاہیے، ایک ماحول چاہیے. تو الحمدللہ اس لحاظ سے آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے اس کام کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو اور پھر اس کے بعد باقی سب انسانوں کو بھی اللہ کی پہچان کرائیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ، کہ اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اس کا علم حاصل کرو. تو یہ صرف ایک رٹا رٹایا جملہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی بنیاد علم پر ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس بات کا علم حاصل کریں کہ اللہ ایک ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے میجورٹی مسلمان جو ہیں وہ صرف اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اس چیز کا علم حاصل نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں، اس لیے شعوری طور پر مسلمان نہیں. ہمیں جب اللہ نے یہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے، ہم اس جگہ موجود ہیں اور بحیثیت ایک استاد کے یہاں موجود ہیں، ایک ٹیچر کے طور پر یہ موجود ہیں، تو پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جو بچے ہیں ان کو ہم اسلام کی پہچان کروائیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. تو گویا کسی کو بھی اس طرف بلانا، چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، کسی اسکول کے اندر ہو یا گھر پہ ہو یا اسکول کے باہر ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی طرف بلایا جائے. تو ہمارا مین ایم اور ٹارگٹ کیا ہے کہ اس اسکول کے ہر بچے کے اندر اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی عظمت ہو، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا ایک ذاتی پرسنل کنیکشن ہو. وہ اسلام کو ایک برڈن نہ سمجھے، وہ مسلمان ہونے کو ایک مصیبت نہ سمجھے، ایک مسلمان ہو کر خوف زدہ نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، بلکہ پراؤڈ ہو، خوش ہو کہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ اس کو اپنی پہچان مل گئی، اس کو ایک آئیڈینٹی مل گئی. آپ دیکھیے کہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو آپ کو وہاں کی ایک آئی ڈی حاصل کرنی ہوتی. یو ہیو این آئی ڈی. آپ دبئی میں رہیں، آپ کینیڈا میں رہیں، آپ پاکستان میں رہیں، آپ کہیں بھی رہیں، یو ہیو این آئی ڈی. ہم سب اس زمین پر رہتے ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی، اس کے لیے بھی ہمیں ایک آئی ڈی چاہیے. اور ہماری وہ آئی ڈی، ہمارے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے کہ ہم مسلمان. وقال اننی من المسلمین، ہم خود بھی اور ہمارے بچے بھی یہ کہہ سکیں کہ اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. اس کام کا ریوارڈ کتنا ہے کوئی بتائے گا؟ اس کام کے کرنے کا ریوارڈ کیا ہے؟ جی، صدقہ جاریہ. یس، یعنی جب آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جاب کر رہے ہیں، اوکے فائن، جاب ہے آپ کی، الحمدللہ، آپ کو اس سے ورلڈلی بینیفٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس سے اوپر ایک اور جاب بھی ہے، ایک اور ڈیوٹی بھی ہے جس کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے. اور وہ ریوارڈ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ ولا ينقص ذلك من اجورهم شیئا. جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہ ہوگی. یعنی جتنے بچے آپ کے ذریعے اسلام کو پہچانیں گے، اپنے رب کو پہچانیں گے، اچھے انسان بنیں گے، اچھے مسلمان بنیں گے، وہ زندگی میں جو کچھ بھی کریں گے، وہ 60, 70, 90 ایئرز تک جیتے رہیں، وہ جو بھی نماز پڑھیں گے، وہ جو بھی قرآن پڑھیں گے، وہ جو بھی سچ بولیں گے، وہ جو بھی اللہ کا ذکر کریں گے، جو بھی اچھے اچھے کام کریں گے، اتنے سال تک
وہ سارا ریوارڈ ساتھ آپ کو بھی ملتا جائے گا. اب دیکھیے کہ انسان ویسے کوئی جاب کرتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ پینشن کتنی ملتی ہے؟ کیا اتنی جتنی وہ پے لے رہا ہوتا ہے یا اس سے زیادہ؟ کیا خیال ہے کتنی پینشن ملتی؟ کم ملتی ہے نا. یس. آپ 60 ایئرس تک کام کرتے ہیں اور جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو پینشن تو بہت تھوڑی ملتی ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب آپ اس کام کو چھوڑیں گے، جتنے بھی بچے آپ کے ہاتھ سے نکلیں گے، وہ جو کچھ بھی کریں گے، اور جب آپ دنیا سے جائیں گے تو وہ آپ کی جو پینشن ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہے گی کئی گنا زیادہ ملٹی پلائی ہو کر. وہ کم نہیں ہوگی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ریوارڈ بڑھتا جائے گا. اور پھر یہ بچے اس ملک میں آج کو نہیں دیکھے، آج سے 500 سال بعد دیکھیں. آج سے 50 سال پہلے کچھ لوگ یہاں آئے تھے، انہوں نے آ کے یہاں مسجدیں بنائی. میں جب کسی ایسی جگہ جاتی ہوں نا، کوئی پرانی مسجد ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے یہ بنائی، کس نے یہ شروع کی، کس نے اپنا مال لگایا، کس نے اپنا وقت لگایا، کس نے اس جگہ کو آباد کیا. ہو سکتا ہے وہ آج دنیا میں نہ ہو، لیکن انہوں نے ہمارے لیے اتنی اچھی فیسلٹی بنا کے چھوڑ دی یہاں کہ اب آگے کی جنریشن اس سے فائدہ اٹھا سکتی. اسی طرح آج آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ آج کے لیے نہیں ہے. آج اس کا فائدہ آپ کو تھوڑا نظر آئے گا، لیکن آج سے 100 سال بعد دیکھیے، آج سے 500 سال بعد دیکھیے کہ جو نسل آپ تیار کر کے چھوڑ جائیں گے، پھر آگے ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے بچے آئیں گے. وہ جب تک مسلمان رہیں گے، وہ جب تک آپ کے دیے ہوئے علم کو آگے لیتے جائیں گے، آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا ریوارڈ ملتا رہے گا، اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں خود جو کام کیے ہیں، جو عبادت کی ہے، اس کا پورشن تھوڑا ہو، مگر جو آپ نے کنٹریبیوٹ کر لیا، شیئر کر دیا، وہ آپ کے ذاتی عمل سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کر آپ کو واپس ملے. تو اس کام میں جو بھی آپ محنت کریں گے، جو بھی آپ کوشش کریں گے، جتنے جذبے سے کریں گے، جتنی خوشی سے کریں گے، جتنے اچھے طریقے سے کریں گے، جتنے اچھے رول ماڈل بنیں گے، جتنا زیادہ بچوں کو انسپائر کریں گے، وہ سارے کا سارا اس میں کوئی اور نہیں، آپ ہی کی طرف آئے گا. جو چیز آپ کی طرف سے جا رہی ہے وہ واپس آپ کو آ رہی، آپ ہی کی طرف لوٹے گی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر تم نے اچھا کیا تو اپنے ہی لیے کیا، واپس تم ہی پر آئے گا، اور اگر برا کیا تو کرنے والے ہی کی طرف لوٹے گا. ہر روز ایک اپرچونٹی ہے، ہر روز ایک نیا دن ہے، ہر روز ایک نیا موقع ہے. اور بچے آپ کے صرف ٹیچنگ سے انسپائر نہیں ہوتے، دیٹ از ون پارٹ. وہ آپ کی اسمائل سے بھی انسپائر ہوتے ہیں، وہ آپ کے بولنے کے انداز کو بھی کاپی کرتے ہیں، وہ آپ کے بیٹھنے کے انداز کو بھی، وہ آپ کے چال کو بھی، چلنے پھرنے کو بھی، ایون وہ آپ کے اسکارف اوڑھنے کے اسٹائل کو بھی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ، آپ کی ہر چیز، ہر ایکشن ان کو انسپائر کرتا ہے. اور اسی طرح آپ کا ہر ایکشن ان کو، اگر وہ نیگیٹو ہو تو ان کو آپ سے دور بھی کرتا ہے. اٹس اے ریئل انویسٹمنٹ. اس سے بڑا کوئی نفع کا کام نہیں. آپ کوئی اور جاب بھی کر سکتے تھے، آپ کہیں بھی پڑھا سکتے تھے، آپ کچھ اور بھی کوئی بزنس کر سکتے تھے، کسی بھی جگہ کام کر سکتے تھے، اور اس کا آپ کو جو بھی بینیفٹ ہوتا ہے اس میں سے کچھ آپ حاصل کرتے اس دنیا کے لیے اور باقی پیچھے والوں کے لیے چھوڑ جاتے، اور کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو جاتا. لیکن یہ کام جو اس وقت آپ کر رہے ہیں، یہ آج کے لیے بھی ہے اور یہ کل کے لیے بھی ہے، اور یہ ایسا فائدہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور پھر خصوصاً جیسے پہلے بھی ہم نے الہدا کا ویژن یہ بتایا کہ قرآن فار آل، کہ بیسیکلی ہم قرآن کی پروموشن کے لیے، بچوں کو قرآن سے محبت دلانے کے لیے. اور یہ کام بھی 2 طرح سے ہوگا. ایک ڈائریکٹ قرآن پڑھا کر عربی میں، یا اس کی تفسیر پڑھا کر. ایک اس طرح ہوگا کہ آپ قرآن پڑھائیں گے اور اس کی تفسیر پڑھائیں گے. دوسرے، چاہے آپ سائنس پڑھائیں، چاہے آپ میتھس پڑھائیں، چاہے آپ کچھ بھی پڑھائیں، کوئی بھی چیز، اس کے ذریعے جو انہیں قرآن سے محبت ہوگی
مثلاً آپ بچوں کو سائنس پڑھا رہے ہیں، آپ سائنس پڑھا رہے ہیں، آپ بایولوجی پڑھا رہے ہیں، آپ ہیومن کریشن کے بارے میں پڑھا رہے ہیں. ان سب چیزوں کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ ہے قرآن میں. جب آپ اس نالج کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایکویشن کیا بنتی ہے؟ دنیا کا علم، دنیا کا سبجیکٹ، دین کا سب، قرآن کا علم equal to complete knowledge. complete knowledge کے علاوہ that will connect the children to Allah subhanahu wa ta'ala. That will give them the confidence in deen. Meaningful knowledge. Yes. مشکل یہ ہے کہ ہمارا دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے اپارٹ ہیں. یہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور اس کو کوئی سمجھ نہیں رہا. یہاں بایولوجی پڑھائی جا رہی ہے اور اس کو جس نے یہ سب پیدا کیا، جس کی کریشن کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے، اسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے بچے جو دوسرے سکولز میں پڑھتے ہیں، مثلا پبلک سکولز میں پڑھتے ہیں، بعض اوقات وہ مسلمان جاتے ہیں لیکن واپس کیسے لوٹتے ہیں، کیسے واپس آتے ہیں؟ آپ بتائیے نا، بولیے. لاسٹ اینڈ کنفیوزڈ. یس. کیوں؟ وائی؟ آپ بتائیں. I guess they don't learn about it in public school. They can't make that connection. اوکے، دنیا کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ کنفیوز ہو کے جیے، آپ ود ریئل نالج لائٹ کے ساتھ جیے، لیکن چونکہ زندگی یہاں ختم نہیں ہونی نا. اس زندگی کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے اس زندگی کے بعد؟ یہ رابطہ ہے یا نہیں؟ ہم سب مانتے ہیں، ہمارے بچے بھی مانتے ہیں. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں جو ہی ڈیتھ ہوتی ہے، قبر میں ڈالا جاتا ہے، پہلی بات کیا پوچھی جائے گی؟ What would be the first question? من ربک؟ من ربک؟ Who is your رب؟ کنفیوزڈ اور لاسٹ پرسن کیا جواب دے گا؟ من ربک. بیکاز اس نے نہ قرآن سے سیکھا، نہ بایولوجی سے سیکھا، نہ کسی اور چیز سے سیکھا، نہ ہسٹری سے سیکھا، نہیں سیکھا کہ رب کون ہے، نہیں پتا. میجورٹی مسلمز کا حال کیا ہے؟ بچوں کو عربک میں قرآن پڑھا رہے ہیں بٹ وہ اس سے بھاگتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ نو وٹ آر دے ڈوئنگ. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. سو اٹس ناٹ ہیلپنگ. پرپز فلفل نہیں ہو رہا. وہ پڑھ رہے ہیں ڈارون کی تھیوری، کچھ اور چیزیں پڑھ رہے ہیں، اینڈ اگین دے آر ناٹ لرننگ. اور اگر وہ ڈارون نہیں بھی پڑھ رہے، ویسے ہی بایولوجی پڑھ رہے ہیں، کتابوں پہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، اچھی سے اچھی جاب بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی نہیں پتا چلا من ربو کا. نہ اس سے جواب ملا، نہ اس سے جواب ملا. ہم یہاں الہدی اسکول میں بچوں کو یہ جواب دینے کے لیے ہیں، من ربو کا. ایک ٹیسٹ وہ ہے جو دنیا میں ہے اور ایک ٹیسٹ وہ ہے جو قبر کے اندر. تو ہم میں سے ہر ٹیچر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، اور ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے، ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے ہمارا رب کون ہے، اس کا ہم پر کیا حق ہے، ہم عبادت کیوں کرتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، اس دنیا کے بعد کیا ہوگا. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا. ہمارے مسلمان بچے کیا کہتے ہیں، ان کا دین کیا ہے. اس وقت میں جس دن سے آئی ہوں، سوائے ایک آدھ دن کے، میں ایوری ڈے میں کمیونٹی میں موو کر رہی ہوں، چاہے وہ کلاسز کے تھرو، چاہے وہ باہر آؤٹ ریچ لیکچرز کے تھرو. اور ایک کوشچن اور ایک پرابلم اور ایک ٹریجڈی جو مجھے تقریباً ہر لیکچر کے بعد سننے کو ملتی ہے ماؤں کی طرف سے، وہ ان کے بچوں کا دین سے یا نکل جانا، یا نفرت کرنا، یا دور ہونا، پریکٹس نہ کرنا، ون وے اور دی ادر. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جتنے بھی پرابلمز ہیں مسلمانوں کو، اس میں سے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی جنریشنز ان کے ہاتھ سے نکلے جا رہی ہیں، لاسٹ ہو رہی ہیں. اس مشکل سے نکلنے کے لیے اسلامک سکولز کا وجود
یا اسلامک اسکول ایگزسٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سنبھال لیں, ان کو مسلمان بنائیں. آر وی فلفلنگ دا پرپز آف این اسلامک اسکول؟ کہ ہم ان کو واقعی اللہ سے اتنا جوڑتے ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ مسلمز ہو کر باہر نکلے. کیا ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ کیا ان کے دل میں اللہ کی عظمت ہے؟ کیا ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ کیا ان کے کام, ان کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اس وقت صرف یہاں کے مسلمان نہیں, ہر جگہ کے مسلمان فیس کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو وہاں پر بھی جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ وہاں کے لوگوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے, وہ بھی یہیں سے جاتی ہیں, وہ کریکولم بھی یہیں سے بنتا ہے, اور جو پڑھانے والے ٹیچر ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہی چیزیں پڑھی ہوتی ہیں. ایسا اوور آل پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ اس دنیا کے علم کے ذریعے انہوں نے اپنے بچوں کو رب کی پہچان کیسے دینی ہے. مرنے کے بعد پیش آنے والے سب سے پہلے کوشچن کا آنسر انہوں نے کیسے کرنا ہے. آج ان سے پوچھ لیں, ٹیل می اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالی, وٹ ڈو یو نو, ہو از ہی. پھر آپ دیکھیں کیا بتاتے. آپ سروے کر لیجیے اپنے اپنے کلاس میں جا کے, کسی وقت آپ ان سے پوچھ لیجیے وہ کیا جانتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان کے لیے کیا لازم ہوتا ہے, اس کی ذات کے بارے میں جانیں, اس کے نام اور صفات کے بارے میں جانیں, اس کے افعال کے بارے میں جانیں, اس کی کتاب کے ذریعے, اس کی کریشن کے ذریعے. تیسرا سوال کیا ہوگا؟ What would be the third question? About what? جی, قبر میں تیسرا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ من نبیک, تمہارا نبی کون تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کو پتا ہونا چاہیے. وہ کون تھے, وہ کیوں آئے, انہوں نے کیا دیا, وہ کیسے رہتے تھے. یہ وہ علم ہے جس کو حاصل کرنا فرض ہے. وہ حدیث سنی ہوگی آپ نے, طلب العلم فریضۃ, علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن وہ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے, اوبلیگیٹری کون سا ہے؟ ایٹ لیسٹ ان 3 questions کے آنسرز. ہمارے بچے اسلام کے پودے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ ہمیشہ دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جنہیں وہ اپنی فرما برداری میں استعمال کرے گا. لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ. تو ہمارے بچے کیا ہیں؟ ہمارے پودے. آج ہم یہ پودے لگا رہے ہیں, کل یہ درخت بنیں گے, پھر ان سے آگے نئے پودے لگیں گے. دیکھیے ہم کیسے پودے لگائیں. ہم نے اپنے گارڈن کے لیے کیا سلیکٹ کیا؟ درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا. ہم کس طرح کے پودے لگا رہے ہیں؟ پھر یہ ہمارے دین کے محافظ بھی ہیں, کیونکہ یہ آگے جا کر اسلام کے نمائندے ہوں گے. اس لیے ہمیں انہیں ایمان سکھانا ہے. ایک صحابی ہے جندب, وہ کہتے ہیں ہم نوجوانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا, پھر ہم نے قرآن سیکھا. اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. تو ایمان کمز فرسٹ. ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم بچوں کے ایمان پر کتنا کام کر رہے ہیں, ہم ان کے ایمان کو کتنا مضبوط کر رہے ہیں. جب ایمان مضبوط ہوگا تو قرآن بھی شوق سے پڑھیں گے, اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیں گے, اور جب قرآن سمجھیں گے تو پھر ایمان اور زیادہ مضبوط ہوگا, پھر اور اچھے اچھے کام کریں گے. تو پورا ایک سائیکل بنتا ہی. اور پھر قرآن کی محبت, اللہ کی محبت, رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کی محبت, دین کی تعلیم کی محبت, تاکہ کل کو یہ بچے بڑے ہو کے یہ نہ کہے کہ آپ نے ہمیں اسلامک اسکول کیوں بھیجا. کیونکہ میں کچھ بچوں کو جانتی ہوں, بڑے بچوں کو, جو اس بات پر اپنے پیرنٹس سے ناراض تھے کہ بچپن میں انہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی اور انہیں اسلامک اسکول بھیجا. یہ شکایت کب ہوتی ہے بتائیں گے آپ بتائیے. اور اچھا نہیں ہوتا.
تو ہمیں اس ایکسپیرئنس کو بچوں کے لیے بہت بہت اچھا بنانا ہے تاکہ بڑے ہو کر ان کو پراؤڈ فیل کریں کہ ہم ایک اسلامک اسکول میں گئے تھے. yes. And also گھر کا ماحول بھی, if we are not together with the Islamic اسکول کے جس طرح کے ماحول کے ساتھ اگر گھر کا ماحول بھی ساتھ نہ چلے تو بھی بچے پھر پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں آگے جا کر تو یہ کہتے ہیں اسکول میں تو یہ سکھایا گھر میں تو نہیں سکھایا, کنفیوز ہو جاتا نا ویلیوز کا فرق. یس تو ہم نے بچوں کے لیے اس کو ایک انجوائبل ایکسپیرئنس بنانا ہے اور ایک ہولسٹک ایجوکیشن اس طرح کہ ان کی اسپرچل نیڈز بھی پوری ہو, کیونکہ وہ ایک تھرسٹ ہے, وہ بچوں سے ہی بچپن سے ہی شروع ہو جاتی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو کیسے پیدا کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اسکول کے کانٹیکس میں اس آیت کو جتنا بھی بار بار پڑھیں اور دیکھیں آپ کو پورا ایک کانسیپٹ دیتی ہے کہ اقرا پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ بسم ربک, اپنے رب کے نام کے ساتھ, رب کی پہچان کے ساتھ. نام کیا ہوتا ہے؟ پہچان ہوتی ہے. رب کی پہچان کے ساتھ پڑھنا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. پہچان کیسے دینی ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کیسے پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق. ایمبریولوجی آ گئی, انسان کیسے بنتا ہے, کیسے تخلیق ہوتی ہے انسان کی. اقرا وربک الاکرم, رب کی پہچان دوبارہ آ گئی کہ رب اکرم ہے, سب سے زیادہ عزت والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے تعلیم دی ہے, سکھایا ہے قلم کے ساتھ. تو ہمیں تو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, کیونکہ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. تو فرشتے تو جواب نہیں دے سکے تھے نا. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تو اب آپ دیکھیے کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو دی وہ کیا تھا, اور اس کو جو فرشتوں پر عزت دی وہ کیا تھا؟ علم تھا. ہمارا دین علم سے شروع ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر کی تعلیم پڑھنے لکھنے سے شروع ہوتی. تو ایز مسلم وی شوڈ بی دا موسٹ لٹریٹ پیپل ان دا ورلڈ. جو ہماری تو بگننگ ہی علم سے ہوئی ہے. تو اکیڈیمکلی بھی ساؤنڈ ہو, اسپرچل نیڈز بھی ان کی پوری ہو, ان کی روحانی غذا بھی ملے, ان کا کنیکشن اللہ سے بھی ہو, اور اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں, اللہ کا شکر ادا کرنے والے, شوق سے نماز پڑھنے والے, شوق سے اس کی کتاب کو پڑھنے والے, اور دنیا کی تعلیم اس میں بھی آگے ہوں. اور یہ سب کچھ ملتا کہاں سے؟ What's the source? کیا صرف بک سے؟ یہ سب چیزیں کہاں سے ملتی ہیں بتائیے نا. استاد دیتا ہے, ٹیچر دیتا ہے. پہلے تو ماں دیتی ہے نا, ماں نے تو آپ کے پاس بھیج دیا, خود فارغ ہے, اسلامک اسکول سارا کام کر رہا ہے, میرا ذمہ داری اس کی بھی بہت بڑی ہے. اس لیے کانسٹنٹس یعنی کہ آف اینڈ آن سیشنز ہونے چاہیے پیرنٹس کے ساتھ, کہ ان کو ریئلائز کرایا جائے کہ اٹس ناٹ دا ریسپانسبلٹی آف این اسلامک اسکول اونلی, بینگ مسلم اٹس یور ریسپانسبلٹی ایز ویل. لیکن چلو وہ تو جو بھی کرتے ہیں, مگر ہم جو یہاں اس نام کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ دس از این اسلامک اسکول, تو پھر ہمیں یہ سب کچھ ہمارے سے جانا ہے نا. ان کو ورلڈلی ایجوکیشن بھی یہاں سے جانی, اور اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامک انڈرسٹینڈنگ جو ہے, رب کی پہچان بھی یہیں سے جانی. اس کے لیے آپ کو ویل اکوپڈ ہونا پڑے گا, اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے بھی اور اسلامک نالج کے اعتبار سے بھی, دونوں چیزیں. اسی لیے جو معلم ہے, جو ٹیچر ہے, اس کا مقام بہت بڑا ہے اسلام میں, اور بہت آنر دیا گیا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا تھا.
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات بھی سکھائی، کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دی. صرف کتاب نہیں دی، حکمت بھی دی، وزڈم بھی سکھائی اور تزکیہ بھی کیا. تو دس از اے رول آف این اسلامک ٹیچر. فارمل ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ بچوں کو کیا دینا؟ حکمت، وزڈم، سمجھ بوجھ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ جو بیڈ ہیبٹس ہیں، جو انسان کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے، اس کو ختم کرنا. اور یہ بہت بڑا فضل ہوتا ہے اللہ کا کسی پر کہ وہ اس کو علم سکھانے کے لیے چن لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں 113 سورۃ النساء، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. تو اس لیے آپ سب سے میں یہ کہوں گی کہ جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس میں بھی ماسٹری کریں، یعنی ایکسپرٹ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی باقاعدہ تعلیم حاصل کریں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ان کو کس کے پاس بھیجا گیا مزید سیکھنے کے لیے؟ خضر علیہ السلام کے پاس. تو کبھی بھی پرفیکشن نہیں ہوتی انسان میں کہ وہ سوچے کہ اب میں ٹیچر بن گیا اور ناؤ آئی ایم پرفیکٹ. ہمیں اپنی سکلز کو اور انہینس کرنا ہے اور بڑھانا ہے، اور اپنے دین کے علم کو بھی بڑھانا ہے. کیسے؟ اس کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں. اسلامک اسکول میں اسلام پڑھانا صرف اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر کا کام نہیں، یہ ہر ٹیچر کا کام ہے. یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی، ایک مسلمان امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں موقع دے دیا کہ ہم اپنی وہ رسپانسبلٹی بھی یہاں پوری کر دیں. میں یہیں پر ہی اپنی بات مکمل کرتی ہوں، جو صرف 1/6 تھی جو میں نے کہنا تھا. اب آپ کا ٹائم ہے، کوئی کوشچنز یا کوئی کمنٹ یا جو آپ نے دیکھا ہے اس میں اگر مزید کسی چیز کی کلیریفیکیشن چاہیے ہو تو اب آپ بات کیجیے. جی ایک سوال ذہن میں آتا ہے ہمیشہ جب آپ نے قبر کے 3 سوالوں کی بات کی، ہم سب جواب جانتے ہیں ان تینوں سوالوں کا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا ہمارے اعمال ہمیں اجازت دیں گے کہ اس وقت ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ توفیق مل جائے کہ ہم وہ جواب اپنی زبان سے نکال سکیں؟ یہ کوشچن میرے ذہن میں بہت دفعہ آتا ہے. وہ یقین کے ساتھ ہے کہ اس پر کتنا یقین ہے، اور یقین آتا ہے علم کے ساتھ. جیسے ہم کہتے ہیں نا رب کون ہے، اگر میں آپ سے بھی اس وقت کہوں کہ ذرا ڈسکرائب کریں تو ہم حقیقت ہے کہ ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں اپنے رب کو، اور ہمارے بچے تو دے ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، دین کیا ہے ہمارا؟ دین کی 2 بیسک چیزیں قرآن اینڈ سنت. کتنا جانتے ہیں ہم قرآن کو، کتنا جانتے ہیں سنت کو؟ نبی من نبی ہو، کتنا جانتے ہیں ہم اپنے نبی کو؟ کہ آج کل میں صحیح بخاری پڑھا رہی ہوں اور ہر حدیث ایسے لگتی ہے کہ جیسے پہلی دفعہ ہی نازل ہو رہی ہے. وی ڈونٹ نو. تو ہم ان کا نا صرف چند لفظوں میں جواب جانتے ہیں، مگر ہمارا دل، دیکھیے علم کی اصل جگہ کہاں ہے؟ دل ہے نا. غور و فکر کی بھی اصل جگہ دل ہے. دل سے کتنا جانتے ہیں؟ حاضر کیا ہے اس علم میں سے جو ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے؟ اس میں سے حاضر کیا ہے؟ اور حاضر میں پریکٹس میں کیا ہے؟ Yes. As teachers, or overseers, sometimes we find it a little bit challenging to have kids behave during Salah, and we don't know, kids we have from grade 1 to have different age groups. So we don't know whether we should, force them to behave in Salah. How do we motivate them
to pray on their own without fear. We don't want to instill fear in them. You know what I'm trying to say? How we want to make them comfortable, longing to Salah. Always we face this challenge because it's only female teachers who are trying to control them. We have boys and girls, you know. So what's your advice? We should not control them only there. We should train them from our classroom. We should talk to them. We should give them some reward if they behave well. Can we do that? Yes, because for kids, even if it is a star or anything, any small thing, For example, that we have in class, maybe give popcorn or something. I don't know what's the school's policy, but do you have any reward system for other subjects or other? Yes. For everything we have reward. So we should have a reward for going to Salah happily and behaving well. And if it is small kids, we should have different strategies. And if they are big kids, we should have different approach. So you can discuss and decide. And you can have competition with classes also. And you can announce in assembly that this week, This week was the best. yes, this was the best. Different things which can work for kids. But the more respect and love they have for Allah subhanahu wa ta'ala, and more they are conscious about that Allah is watching us, and slowly and gradually from reward you should connect them to the reward of akhirah and Allah subhanahu wa ta'ala. And that is not only in akhirah. When you do good, you get good in this world also. When you have good akhlaq, good behavior, good manners, everyone loves you. Everyone respects you. This is also a reward. Huh? And when you are a good human being, people need you then. Huh? Then you have more opportunities. And if you are a bad person, no one likes you. No one will hire you. Anything else? Any reflections what we have said so far? Can I share something? Yes, sir. So the other day I picked up a book in Mail, which was basically the young writers' publication. So last year the kids wrote different stories and they were published. So now the results have been published and we got the book in Mail. And some of the kids, their biographies, I guess, or just a little bit about them was written in the back of the book. So I was reading, and there was a child from our school, and her name was written in grade, and who her role model is. And it said Prophet Muhammad, peace be upon him. I was so happy because This is so dawah. many kids from so many different schools, and they had Subhanallah. written who their role models were. I don't know who. I didn't even recognize so many of those names. But I was so happy to see that, mashallah. And I also want to say that even when you mentioned that children will even get inspired by the way that you wear hijab, this is so true. I mean, I see my daughter, she's just in Casa right now. She would never wear hijab before because it would bother her. You know, it's difficult for her. But now every Friday is the day that she has to wear hijab and she has to pray salah, mashallah. And it's because she comes to a place where these things are even important. Yes, You know? So she's naturally developing love for these things. yes. And this is By seeing and observing and living. it's that atmosphere that's created that really makes it very special. Even for salah. So thank you all. Jazakumullahu khairan that you have created such an environment, and may Allah make it sadaqah jariyah for you, and may Allah give you strength and himma and azm and all those qualities what are needed for this work. And really, like you said, you might feel that what you're doing is not making a difference, but it really is making a difference. MashaAllah. You might not see the change today, the impact today, but it will come out. Inshallah. So come happily, work happily, go happily. So enjoy this experience. Don't take it as a burden. So I would like to share something. I left all my stuff here and a parent and my sister. I'm so happy my kids are here. I can see the difference now between public school and here or another Islamic school. Academically. Islamic school. What I see here, I really see the connection between al-ilm and between the deen. They're connecting the life with the more than before, alhamdulillah. Because home is not enough. They are more in schools than Yes, home. they spend more Now, time here. alhamdulillah, I can see the difference in my
kids, how they are acting at home, how they connect everything to Deen in their life, and they enjoy it. Alhamdulillah. Okay. Just would like to add on your points that as mom, I have kids in public school, and I have a girl here in this system. So even if you do your job perfectly at home, and then do whatever it takes to raise your kids with based on Islamic standard things, if you send them back to the public school, it just feels so confused. They just feel they are living literally in different worlds. Yes. Worse in the public school and worse in their home. Yes. So, and you don't know how, which side is really more stronger, and you keep as a mom and as a parent asking yourself which side is really more stronger, and which side they will maybe choose to just to stay in after that. Because it's really, I'm feeling with them, it's really such a big struggles on the kids' shoulder, because they are really finding really harder to balance between which word is really true. I can see that scene here in my mom's or whatever she's doing or everything else. I'm going to public school and it's different, totally point of view. Okay. I just want to basically invite everyone, adding on to the point that you have mentioned, that Islamic school teachers or as believers, we all need to continue to grow in our knowledge. So Alhamdulillah, a great opportunity for all of you is coming up, launching in a few hours our new English weekend courses. January 2017 onwards, every Saturday at Al-Huda, inshallah, Surah Al-Baqarah is going to be taught. So I understand you're here Monday to Friday working, but if you could take a few hours, just one weekend day, join that course, inshallah. That would be such an enrichment for you. Because Surah Al-Baqarah is Fustatul Quran, it's the canopy, it has alhamdulillah, all the ahkam and taqwa and everything that we need to at least start up. So inshallah, stay tuned with that. And for those of you who have studied the Quran, every Sunday, starting January 22nd, we will be having Sahih Bukhari. Both classes are going to be taught by Sister Demia. And I invite you, I encourage you to, inshallah, check us out online. Go to alhudainstitute.ca starting tomorrow and look at all the details of what the course has to offer you and see if you're able to sign up. Yes. And that way you'll continue to grow in knowledge, and the more you grow, inshallah, the effect will be taken into your students. So the Saturday classes. Every Saturday is the Quran, Surah Al-Baqarah, and every Sunday is Sahih Bukhari. Institute, not online. The course is offered at the institute. It will go online, but I highly encourage you all to come to the campus. But we are looking for more options. If there are more options, I can also spread the words. Yes. Not able to. Yes, So those they who are not have able those to get options it. to- Yeah, those who live in other cities, other countries, they can join online. Yes. Definitely. And it will be in-depth study of Surah Al-Baqarah. And if once you are done with Surah Al-Baqarah in detail, so this will be a lifetime experience, inshallah. And I'll give you an inside bonus news. Inshallah, Ustaza will be going to that class many times. Inshallah. That Surah Al-Baqarah Inshallah. being taught both by Ustaza and Sister Demia. Inshallah. Inshallah. We didn't put that on the flyer, but that's your staff news. Inshallah. Jazakumullah khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.